السلام علیکم. رپلائی آل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین بخاری, اور میرے ساتھ جو آج کے مہمان ہیں ان کے پیچھے میں پچھلے کافی عرصے سے پڑی ہوئی تھی اور آخر کار آج وہ میرے قابو میں آ گئے ہیں. اویس منگل والا, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. قابو میں آ گیا. قابو میں آنے کے بعد کوئی ٹھیک ٹھاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو جانے نہیں دینا ہم نے. اب ہماری مرضی, کہتے ہیں نا کہ آپ آئے اپنی مرضی سے, جائیں گے ہماری مرضی سے. نہیں, ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ آئے آپ اپنی ٹانگوں پہ جائیں گے ہمارے کندھوں پر, وہ والا نہ ہو. نہیں, آج کل کوئی کسی کو کندھا نہیں دے سکتا. حالات آپ کو بھی معلوم ہے کیا ہے, ہمیں بھی. ابھی کے حساب سے جو سچویشن چل رہی ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی مطلب میں یہ بولوں گی کہ ہم کہاں سے چلے اور ہم کہاں آ گئے. ایک بہت بڑا لیپ آف فیتھ آپ نے لیا, وہ کیسا جا رہا ہے آپ کے لیے؟ ایک نیٹ ورک سے سٹارٹ کیا اور دوسرے نیٹ ورک پہ جب. لیکن لیپ آف فیتھ obviously زندگی میں بڑا ضروری ہوتا ہے, اور میں نے بہت سارے لیپ آف فیتھ لیے ہیں اپنی. میری پوری زندگی لیپ آف فیتھ میں ہی بھری پڑی ہے. اور مطلب ابھی جو میں کام کر رہا ہوں obviously میڈیا میں ہوں, لیکن آئی اسٹارٹیڈ آف ایز اے کمپیوٹر سائنس گائے. اچھا. میرا ماسٹرز پہلا جو تھا وہ کمپیوٹر سائنسز میں تھا. یعنی اس کا ہوسٹنگ سے اور جرنلزم سے کوئی تعلق, کوئی لینا دینا obviously بالکل بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ بچپن سے, جسے ہم کراچی کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر کچھ جراثیم ہوتے ہیں, کچھ کیڑے ہوتے ہیں, وہ کیڑے جو تھے وہ ہمیشہ سے موجود تھے. تو ان کی موجودگی کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے کوئی ایسا راستہ تھا نہیں, کوئی آؤٹ لیٹ تھا نہیں, کیونکہ میڈیا یونیورسٹیز تو تھی نہیں اس وقت. تو پتہ نہیں تھا کہ کیا کریں, کہاں جائیں, کیسے شروع کریں, کیسے آغاز ہوگا اس فیلڈ میں آنے کے لیے. تو پھر کمپیوٹر سائنس کی طرف چلے گئے. ظاہر ہے بہت زیادہ ایک اس وقت ان تھا وہ. پھر میں نے ماسٹرز اسی میں کیا اور کور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کام کرتے رہے, 2-2.5 سال تک کام کرتے رہے. پھر اس کے بعد ایک چھلانگ ماری, ایک لیپ آف فیتھ لیا پہلا. کیونکہ وہ اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھی نا, تنگ کر رہی. نہیں وہ اب ہاں آوازیں تو تنگ کرتی رہی, آوازیں تو تنگ کر ہی رہی تھی. پھر میں چلا گیا بینکنگ میں. اچھا. کارپوریٹ بینکنگ میں چلا گیا. یہ بھی ایک ہاں, یہ مار چکے ہیں بالکل. اور ماسٹرز پھر میں نے فائنانس میں کیا, ایک فائنانس اور بینکنگ میں MBA کیا. پھر وہ کام کرتا رہا, 2.5-3 سال تک کرتا رہا. پھر وہی اندر سے تو آواز جو تنگ کرتا رہتا تھا جراثیم کہ بھائی یہ کیا ہو کیا رہا ہے. پھر میں نے سب سے بڑا لیپ آف فیتھ لیا کہ بینکنگ کو, اچھے بھلے کیریئر کو چھوڑا اور میں نے تھیٹر پڑھنا شروع کر دیا, اور نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں نے داخلہ لیا. یہ کراچی کے دنوں کی بات؟ جی. اچھا. تو ظاہر ہے سب نے کیا کہا ہوگا, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا بھنڈ مراسیوں والا کام کر رہے ہو. تو پھر اس وقت ڈان نیوز آیا تھا, تو ڈان نیوز جوائن کر لیا میں نے, اور بزنس ڈیسک پہ جوائن کیا, کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ بینکنگ کا تھا, اور میں تھوڑا بہت میڈیا اپنے طور پر مختلف جگہوں سے سیکھ ساکھ کے کچھ کر چکا تھا. تو وہ ایک اچھا کمبینیشن بن گیا. تو وہ لیپ آف فیتھ تھا. اور پھر اس کے بعد اب یہ والے لیپ آف فیتھ, وہ کام آیا نا, وہ لیپ آف فیتھ. ہاں وہ کام آیا بالکل. تو ہر چیز لیپ آف فیتھ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور میں بہت سارے ہر جگہ لیپ آف فیتھ لیے ہیں. لیکن ہوتا ہے نا کہ ایک پیس بن جاتی ہے ایک جگہ پہ کام کر کے, آپ کی وہاں کا ماحول آپ کو سوٹ کرنے لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں کمفرٹ زون. کمفرٹ زون سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. کمفرٹ زون میں اگر آپ رہ گئے تو بس پھر آپ وہیں رہ گئے. پھر آپ ساری زندگی کے لیے کمفرٹیبل نہیں رہتے, وہ پھر غلط ہو جاتا ہے. کمفرٹ زون اور کمفرٹیبل دونوں الگ الگ چیزیں. اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ضروری ہے. صحیح. تو ابھی کی مشقت انجوائے کر رہے ہیں؟ ابھی تو آغاز ہے, اچھا ہے. ظاہر ہے ایک نئی جگہ ہوتی ہے, آپ نئی جگہ پر جاتے ہیں, اس جگہ کے نئے چیلنجز ہوتے ہیں, نیا ماحول ہوتا ہے, نئے لوگ ہوتے ہیں, تو آپ کو اپنے آپ کو بھی ہلانا پڑتا ہے, جگانا پڑتا ہے. آپ اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں تو آپ کی محنت کم ہو جاتی ہے, اور چیزیں بس وہ خود بخود آٹو پائلٹ پر چل رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پر آپ کو دوبارہ سے جان مارنی پڑتی ہے, وچ از گڈ. آپ کے لیے, آپ کے اپنے ذہن کے لیے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. صحیح. تو ابھی میرے خیال سے اس حساب سے بھی آپ کو تھوڑی سی آسانی ہوگی کہ ڈوو جو آپ کا ایک مشہور بن چکا ہے, آپ کا اور شفا کا, اکٹھے ہی آپ لوگوں نے لیپ آف فیتھ لیا, اور دوسری جگہ بھی آپ ایک ایسے ٹیم گئے ہیں. وہ قربانی کی عید پر آپ جانور لینے جاتے ہیں تو جوڑی کا سودا ہوتا ہے نا, تو جوڑی کا سودا, جوڑی جو ہے وہ ایسی مشہور ہوئی ہے کہ وہ ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتی ہے. اللہ کا شکر. تو اس کی وجہ سے بھی میرے سے پھر آپ کو ذرا تھوڑی سی آسانی دونوں کو ہو جاتی ہوگی, کہ کہتے ہیں نا حوصلہ تسلی. بالکل بالکل. اچھا, ایک سوال یہ کہ اگر آپ کو کبھی اکیلے موقع ملے, اللہ نہ کرے ہم تو یہ کہیں گے کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ کام بھی کیا ہے, مطلب یہ تو آپ نے بالکل میرے آگے کے لیکن ایک سینیریو آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, زندگی ہے نا, انپریڈکٹیبل ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی اتنا بڑا لیپ آف فیتھ لینا پڑے کہ آپ لوگوں کو الگ الگ حالات اگر کر دیں, کوئی مطلب اس میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے. دیکھیں لیکن مشکل تو ہوگی نا. جب تک ایک چیز چل رہی ہے اس کو چلائیں اچھے طریقے سے, اور ایک وقت ہر چیز کی ایک لائف ہوتی ہے. جب آپ کو لگے کہ اس چیز کی لائف اب کم ہونے لگی ہے تو پھر آپ اس کو تبدیل کر لیں.
صحیح. تو میرا ماننا تو یہ ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو بس اس کے ساتھ شفا کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں اور ایسا اور ویسا. اٹس ناٹ ان اے نیگیٹو سینس, اٹس ان اے پازیٹیو سینس کہ آپ جیسے بڑی بڑی وہ فلمی جوڑیاں بھی تو ہوتی ہیں, مارننگ شو میں کبھی کوئی جوڑی مشہور نہیں ہوئی. یہ ذرا یہ ایک چیز ہے لوگوں کا بھی ایکچولی کمفرٹ زون بن چکا ہے آپ کو ساتھ اکٹھے دیکھنے کا. اگر آپ کو یاد ہو وہ انوشے اور ڈینو کی جو جوڑی تھی بالکل آئی ایم انڈس میوزک کے زمانے سے, وہ ابھی تک چل رہی ہے. اور حالانکہ مطلب اب وہ نہیں کرتے اس طرح سے ہوسٹنگ, لیکن اب وہ انسٹاگرام پہ ان کے چھوٹے چھوٹے چٹکلے تو لوگ بہت, ہم اس جنریشن کے ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آج کل کے دور میں تو یہ چیز اب ریئر ہو چکی ہے, جس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کیری آن کیا. یہ لکیلی بن گئی جوڑی, اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ بن بھی گئی, کلک بھی ہو گئی. وہ ہماری کیمسٹری بہت اچھی بن گئی, پہلے دوسرے دن سے ہی بہت اچھی بن گئی, اور سب نے وہ نوٹ بھی کیا کہ ہاں یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ جب کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں یا کانٹینٹ فی البدی جو آپ کے پروگرام میں نکل رہا ہوتا ہے, بن رہا ہوتا ہے, اگر وہ ایک دوسرے سے سنکرونائز ہو جائے تو وہ نیچرلی ہو گیا, اس سے اچھی چیز کوئی ہو نہیں سکتی. اب وہ سنکرونائزیشن جب تک اچھی چل رہی ہے بہت اچھی بات ہے, زبردست, بہترین, بڑے اچھے دوست ہیں. اگر الگ الگ کام کر رہے ہوں گے تو بھی دوست ہی رہیں گے. اور لوگوں کو ایک وقت کے بعد اگر وہ لگے ان کو کہ بس بہت ہو گیا تو ٹھیک ہے, پھر آپ صحیح چھوڑ دیں آگے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کانٹینٹ کریٹنگ کے دوران آپ لوگوں کی ڈس ایگریمنٹس بہت زیادہ بہت زیادہ تو نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی. پھر اس کو سیٹل کیسے کیا جاتا ہے؟ میں بڑا کمپرومائزنگ انسان ہوں, میں بڑا کمپرومائزنگ انسان ہوں, provided everything goes my way. اگر ہر چیز میرے طریقے سے ہو رہی ہے تو میں بڑا کمپرومائزنگ انسان ہوں. صحیح, بس میرے طریقے سے کر لیں. یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, مطلب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور ڈویبل ہے یا نہیں ہے. ہاں ڈویبل ہے نہیں ہے. بہت مرتبہ ہم کبھی کبھی ہمیں لگ بھی رہا ہوتا ہے کہ یار یہ عجیب انجسٹیفائڈ قسم کی بات کر رہی ہے شفا, یا اس کو بہت مرتبہ لگتا ہوگا کہ یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, انریزنیبل. اور ہم ہیومنز ہیں تو آپ نے وہ مارجن رکھا ہوا ہے, مارجن رکھا ہوا ہے, بالکل رکھا ہوا ہے. ہماری کبھی اس چیز پہ لڑائی نہیں ہوئی کبھی کہ یہ کیا ہوگا, اسی طرح ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, کبھی وہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس طرح کر لو, تمہاری طرح کر لیتے ہیں, کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ تمہاری طرح کر لیتے ہیں. تو بڑا ایک اسموتھ وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اسموتھ ریلیشن شپ چل رہا ہے. بالکل. اچھا آپ کا تو شروع سے اس کے اندر ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. اچھا صحیح, آپ کا شروع سے ہی ٹی وی سے ہی لینا دینا زیادہ رہا ہے. اب چونکہ ڈائنامکس تھوڑے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ وہاں پہ آپ اوپنلی کچھ بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ ٹی وی ہوسٹ رہتے ہیں, کہ میں خود بھی ٹی وی پہ بھی کام کر رہی ہوں, پھر سوشل میڈیا پہ بھی کر رہی ہوں, تو دونوں کے ڈائنامکس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم بھی جب کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کرنے والی بات ہے, اور یو شور ہم کریں ٹیلی ویژن پہ. لیکن کبھی کبھی انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ کہہ دے. اب اس طرح کی پابندی کو آپ لوگ پھر کیسے کیٹر کرتے ہیں؟ کس طرح کی پابندی؟ اچھا دیکھیں, اب دو طرح کی چیزیں ہوتی ہے نا. ایک تو وہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ کانٹینٹ ایسا ہوتا ہے, ہمارے استاد تھے ڈاکٹر انور سجاد صاحب, پاکستان کے بہت بڑے نامور رائٹر. ان کا ایک جملہ تھا جب ہم پڑھ رہے تھے ان سے, انہوں نے کہا کہ دیکھو کچھ باتیں اپنے وقت پر اچھی لگتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اپنے وقت پر بھی اچھی نہیں لگتی ہیں. تو کانٹینٹ چاہے کسی بھی میڈیم پر ہو, کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کسی بھی میڈیم کے لیے نہیں ہے. صحیح. وہ مثال کے طور پر اگر کوئی بیہودہ چیز ہے یا کوئی خرافات ہے, کوئی ایسی چیز جو کہ بلو دا بیلٹ ہے, تو وہ ٹیلی ویژن پر بھی نہیں ہونی چاہیے, اس کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا پر ہوتی ہے وہ. لیکن پھر وہ جو کرتے ہیں وہ گڈ بکس میں تو نہیں رہتے, لیکن لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. ہم تو یہاں پر سیاسی, ہاں میں وہی جا رہا تھا کہ ایک تو وہ چیز ہو گئی, کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر کوئی بھی بیہودہ بات کر سکتے ہیں, اور لوگ چونکہ اس کو دیکھتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے وہ چل جائے گی, وہ چلتی رہے گی, ہم بیہودہ بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی تربیت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ نے بیہودہ بات نہیں کرنی تو کہیں پر بھی نہیں کرنی. بالکل ٹھیک ہے جی. دوسری چیز ہوتی ہے کہ وہ جو ایک سوشل میڈیا پر آپ پولیٹیکلی کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ دیں, فوج کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ دیں, ریلیجن کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ دیں, اس میں بھی کچھ تھن لائنز ہوتی ہیں, کچھ باؤنڈریز ہیں ہر چیز کے بارے میں. اچھا اب اگر آپ نے کسی ادارے پر تنقید کرنی ہے اور اس نے آپ کو آ کے اٹھانا ہے, تو وہ ٹیلی ویژن پر آپ کریں یا سوشل میڈیا پہ کریں. سوشل میڈیا پہ زیادہ اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر زیادہ بات کیا ضرورت ہے, کیا آپ کو اٹھنے کا اتنا شوق ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ جیسے اب پارٹی انکلینیشن ہمارے ہاں آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی ضرور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ایک نظریہ ضرور ہوتا ہے, اور ہم روبوٹ تو ہے نہیں. بالکل خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ کوئی روبوٹ تو نہیں ہے نا ہم لوگ, وہ تو انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے کہا تھا, لیکن ہم کسی اور کانٹیکسٹ میں روبوٹس کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کا وہ ویسے خان صاحب نے کہا صحیح تھا بالکل. اچھا آپ اگری کرتے ہیں, یہاں پہ تو علماء میں اختلاف ہونے والا ہے. میں روبوٹ نہیں ہوں, میں ہیومن ہوں بھائی, اللہ نے مجھے ہیومن بنایا ہے.
خواتین بھی تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بھی تو وہ بھی ہیومنس ہیں. لیکن پھر جسٹیفیکیشن کیسے نکلی عمل کی؟ کس چیز کی جسٹیفیکیشن؟ ہم اس ٹاپک پہ لیٹر آن بات کریں گے, لیکن یہ جو کانٹیکسٹ تھا یہ کچھ اور تھا, جس میں خان صاحب نے ایک طرح سے اس کو جسٹیفائی کیا ہوا تھا کہ بھائی اگر مرد حضرات کوئی تھوڑی بہت ہینکی پینکی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ روبوٹس تھوڑی ہیں, ان کے بھی دل میں جذبات ہیں. نہیں کہا کہ ہینکی پینکی وہ کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں, کر نہیں سکتے, کر رہے ہیں تو انہوں نے ریزن ایسا دیا نا, اور یہی ریزن, اور اللہ نے بھی تو یہی ریزن دیا ہے, ریڈ بھی تو ایسے کیا گیا نا اس کو, اللہ نے بھی تو یہی ریزن دیا ہے کہ تم گڑبڑ کرو گے اسی لیے تمہارے رولز بنا دیے ہیں. ہاں تو رولز کو فالو کریں نا, گڑبڑ کی طرف تو نہ لے رولز کو فالو کرنا چاہیے, لیکن کیا سب لوگ رولز کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہاں یا نہیں, پہلے مجھے بتائیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن پھر غلط کرتے ہیں. پہلے بتائیں. ہاں غلط تو کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن کیا سارے لوگ سارے رولز فالو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. چاہے وہ ٹریفک کا رول ہو, چاہے ریلیجن کا رول ہو. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ بالکل ہمارا ہی ہوتا ہے. اب ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو جائے اچانک سے کہ ساری دنیا کے سارے لوگ بالکل صحیح ہو جائیں؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن سوشل فیبرک کو مینٹین تو رکھنا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے لوگ بالکل ٹھیک ہو جائیں اور ہر آدمی ہر رول کی پابندی کرے؟ لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی آپ. نہیں ہو سکتا, لیکن فیشن بھی تو پھر ہم اسی چیز کو بنا لیتے ہیں نا کہ دیکھیں اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا. غلط بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن دنیا کے ہر انسان کے لیے کچھ رولز ریگولیشنز بنائے ہوئے, وہ سوسائٹی بنائے گی رولز یا وہ ریلیجن بنائے گا, دو ہی طریقے سے رولز بنیں گے, ایسا ہی ہے نا. اس کے علاوہ تو اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے رول بنانے والی. یا تو ہم اپنے گھر میں اماں ابا میں رولز بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ مثال کے طور پہ جنک فوڈ نہیں کھانا, صحیح ہے, ہمارے اماں ابا سکھاتے ہیں بیٹا نہیں بھائی زیادہ کوک نہ پیو, زیادہ فلانا ڈمکانا نہ کرو. ہم کرتے ہیں. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ نبیل قبول بن جاتے ہیں, پھر آپ کے اوپر دھبے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو بہت ساری ایکسپلینیشنز دینا پڑ جاتی ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ کی. ہم شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا اس کے اندر ایک بٹن لگا ہوا ہے, اور وہ بٹن ایسا ہے کہ آج میں نے اچھا والا بٹن دبا دیا تو میں مکمل اچھا ہو جاؤں گا, اور میں نے برا والا بٹن دبا دیا تو میں برا ہو جاؤں گا. جبکہ ہیومنز اس طرح آپریٹ نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا میسج تھا؟ میں آپ ہی کی بات کو ریپیٹ کروں گی. ابھی ان کا میسج کیا تھا؟ یہ اچھا راستہ ہے, یہ برا راستہ ہے, دونوں راستے آپ کو دے دیے. انسان کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی بھی راستے پر جاتا رہے گا, اور دونوں حکم ہے, لیکن اسی لیے تو کہا گیا کہ آپ چلو اس پر, اور اسی لیے آپ ڈائیورٹ بھی کرتے رہیں گے. یہ ہیومن ہے نا, مطلب اس دنیا میں کوئی ایک پرفیکٹ ہیومن مجھے بتا دے, میں مان جاؤں گا. میں آپ کی بات 100% اتفاق کرتا ہوں. مجھے بتا دیں کوئی ایک پرفیکٹ ہیومن ہونی چاہیے. آپ نے بھی بات کی نا کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی بات کی, ہم نے ٹی وی پہ بھی, تو کچھ چیزیں جن کے بارے میں بالکل بھی بات نہ آپ سوشل میڈیا پہ کر سکتے ہیں, اور نہ آپ پی ٹی وی کہہ رہی ہوں, ٹی وی پہ کر سکتے. پی ٹی وی پہ تو بالکل ہی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, وہاں پہ سب اچھا ہے. اور اس کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ کاٹو اسے؟ دیکھو میں کہوں گا جب کاٹنے والا موقع آئے گا. ابھی گاڑیوں کی بات نہیں چل رہی, میرے پاس کوئی بی ایم ڈبلیو نہ تھی نہ ہے, ہوگی تو پھر شاید جب آپ کی گاڑی کی بات آئی تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کاٹنا ہے کہ نہیں. لیکن میرا اس سے پہلے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی پارٹی کی طرف انکلینیشن ہوتی ہے آپ کی, اور کبھی کبھی ارج بھی ہوتی ہے کہ بھئی ہم ایک شخص ہم سے کال پہ بات کر رہا ہے, یا وہ گیسٹ ایز اے گیسٹ بیٹھا ہوا ہے مخالف پارٹی کا, اور کچھ شاید بہت زیادہ زیادتی کی بات کر رہا ہے کہ اس لیے کہ شاید وہ پاور میں. اس وقت تھوڑی بہت تو انسان کو اندر سے ایک آواز آتی ہے نا کہ نہیں, یہاں پر مجھے ان کو شاید روک لگا دینی چاہیے. ہاں تو ایک حد تک آپ روکتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ابھی آپ سے ایک انٹرویو میں گفتگو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرا اور آپ کا کسی بات پر 100% اتفاق نہیں ہوا, کسی پر 100% اختلاف ہو گیا, چلے ٹھیک ہے نا, تو آپ بحیثیت میزبان ایک مرتبہ 2 مرتبہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گی, لڑنے تو نہیں شروع ہو جائیں گی. میں اگر کوئی تمیز کا آدمی ہوں تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو تمیز سے پیش کر دوں گا, اور اس کے بعد ہم آگے بڑھ جائیں گے. ایگریمنٹس کے سب کے پاس رائٹس ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن ہر ایک کے پاس ہے, ہر ایک کو ہر بات کہنے کی آزادی ہونی چاہیے, اور اس کا وہ پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کو وہ پوائنٹ آف ویو اچھا نہیں لگ رہا, آپ اس سے اختلاف کریں, دلیل کے ساتھ جو اختلاف کریں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ, مہذب راستہ مجھے نہیں پتا اس کے علاوہ. صحیح. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ پیچھے سے کہا گیا ہو کہ نہیں آپ نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی, یا آپ کا جو ویو ہے وہ آپ نے شیئر نہیں کرنا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے, بالکل بالکل ہوتا ہے. پھر آپ کا وہ کمفرٹ زون تھوڑا سا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں کر. دیکھیں سمپل سی بات ہے نا, مثال کے طور پر آپ یہاں پر یہ پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں, اور اگر آپ اس کو مکمل طور پر اون کرتی ہیں تو آپ نے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ بھائی یہ بات نہیں کرنی, مجھے اس ٹاپک پر میں نے بات نہیں کرنی ہے. یا یہ کہ جو
اس ادارے کے اونر ہیں انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ اس ڈومین میں ہمیں نہیں جانا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں بات کریں گے, سمپل ایسے ہی ہے. صحیح, مطلب اٹ از ایزی. ہم نے اپنے اوپر نا یہ بنا لیا ہے کہ نہیں جی مجھے تو بات کرنی. اچھا بات کرنی ہے, آپ اپنا چینل شروع کر لیں, اس پر بات کر لیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم کسی دوسرے کے چینل پہ بیٹھ کے اپنی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ چینل کی پالیسی سے اختلاف کر رہا ہوں. سمپل ہے, آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا ہے, آپ اپنا سوشل میڈیا پہ چینل بنائیں, اس پہ جو کہنا ہے کہیں, تاکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ آپ بیئر کریں گے. صحیح, لیکن وہ دل میں تھوڑا سا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ تو محسوس ہوتی ہے. ہم روبوٹ تو نہیں, ہم روبوٹ تو نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. لیکن میں خان صاحب والے کانٹیکسٹ میں نہیں یوز کروں گی اس کو. اچھا اگلا جو میرا سوال ہے وہ تھوڑا سا اس لحاظ سے میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم لائک بینگ اے وومن, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں خواتین سے کہ آپ بتائیں, آپ کو بحیثیت خاتون یہ لگتا ہے کہ آپ کو رکاوٹیں ہیں, آپ کی مشکلات ہیں. ہم نے شاید جو مرد حضرات ہیں جو انٹرٹینمنٹ میں, میڈیا میں, یا اس مطلب ایز این اینکر جو کام کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, ایز میوزیشین بھی ہو گئے, جو بھی, ان کی بھی ایک اسٹرگل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی اوپر جانے تک کا ایک سفر ہوتا ہے جو انہوں نے بڑی مشکل سے کاٹا ہوتا ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ سنس دے آر مین تو ایزی ہے ان کے لیے. خواتین کے لیے تو مشکلیں آٹومیٹکلی آئی جاتی ہیں. مردوں کے لیے خواتین کے لیے بہت ساری جگہوں پر آسانیاں بھی ہوتی ہیں. میں اس سے ایگری کروں گی. بہت ساری جگہوں پہ ہم جب بولتے ہیں اس بارے میں کہ دیکھیں ہم خاتون ہیں, ہم لیڈیز ہیں, لیڈیز ہیں تو بس سیٹ مل جائے گی آپ کو. مطلب ہر جگہ نہیں, اس کو مس یوز ہر کوئی نہیں کرتا, میں ایگری کرتی ہوں اس بات پہ. لیکن ہم نے کبھی اس معاشرے میں ان مشکلات کا ذکر نہیں کیا جو مردوں کو پیش آتی ہیں. بینگ این اینکر آپ کی بھی ایک جرنی ہے, تھوڑی بہت تو میری نظروں کے سامنے بھی ہے ہمارے شروع کے دن جو ہم اکٹھے گزرے ہیں. بالکل. اور میں نے آپ کو محنت سے کام کرتے دیکھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد ٹھیک ہے ہمارے تھوڑے سے راستے جدا ہو گئے, میں پھر چھوڑ کے چلی گئی, آپ لوگ ادھر تھے, رابطے میں ہم رہے, کچھ چیزیں نظروں کے سامنے تھی, کچھ نہیں تھی. لیکن میں آج جاننا چاہوں گی کہ کچھ مشکلات جو آپ کو ہوئیں اور آپ کو واقعی وہ لگتا تھا کہ وہ ایسی تھی کہ بس گیو اپ کرنے والا سین ہے. گیو اپ کرنے والا تو میں نہیں ہوں, میں بہت ڈھیٹ انسان ہوں. میرا میرے اندر یہ ایک مادہ ہے کہ میں اگر کسی چیز کے پیچھے لگ جاؤں تو پھر میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچا کر ہی رہتا ہوں. یہ ایک بلٹ ان کوالٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو اس کو میں استعمال کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہاں شاید ود دا پیسج آف ٹائم, ود ایج, میں نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا بھی سیکھ لیا ہے. میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی ہے, ورنہ پہلے میں بہت جنگیں لڑتا تھا. 2-3 چیزیں ہیں جو کہ اس معاشرے میں وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں پرابلمس. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں پر جو ینگسٹرز کے لیے کریئر گائیڈنس والا معاملہ ہے جو نا وہ نہیں ہے, وہ نہیں تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنا ہے, اب بہت ساری چیزوں کے لیے اوپننس ہو گئی ہے, لیکن میں جب اسکول کالج میں تھا تو اس وقت نہیں تھا وہ. تو آپ اپنا جو راستہ ہے وہ چن نہیں سکتے, اور اس راستے کو چننے میں پریشرز بڑے ہوتے ہیں. پریشرز کیا ہوتے ہیں؟ فیملی پریشرز ہوتے ہیں, فائنینشیل پریشرز ہوتے ہیں کہ کس پہ آپ پیسے کما سکیں گے, کس میں نہیں کما سکیں گے, کیونکہ بیسیکلی تو آپ کو فائنانس پرووائڈر بننا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ایک مرد کا ہے اس دنیا میں. وہ دنیا میں آتی ہے, اس سے ایکسپیکٹیشن شروع ہو جاتی ہے, سب کو سنبھالنا ہے, ماں باپ, بہن بھائی, بیوی بچے, اور ہاں, اور دور ویمن امپاورمنٹ کا, ان کو امپاور کرو. اور ہم تو پیسے ہی پیچھے جا رہے ہیں, ہمیں کوئی امپاور کر نہیں رہا. ہم جو ہے وہ پیسے کما کے انہی کو دیے جا رہے ہیں, اور ہمیں کوئی امپاور نہیں کر رہا, ہماری کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. ہمیں تو رونے کی بھی اجازت نہیں ہے, مرد کو درد بھی نہیں ہوتا, اور مرد کے آنسو بھی نہیں نکل سکتے. میں آنا چاہ رہی تھی کہ یہ حالات کبھی ایسے ہوئے کہ جہاں پہ آپ رونا چاہیں اور آپ کہیں کہ نہیں چونکہ مرد ہوں. ہاں, تو یہ تو سب کے ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ ایک ڈٹائی یا ایک جس کو آپ آسان پازیٹیو الفاظ میں کہیں کنوکشن, یا آپ اسٹیڈ فاسٹ ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں جو ہے اس کو آپ اوور کم کر لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ راستہ آپ کو بالکل سیدھا مل جائے. آپ گرتے پڑتے دائیں بائیں ہوتے ہوئے, مجھے یہ کام کرنا تھا تو میں پہنچ گیا ادھر. میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب 6-7 سال تک تو میں بالکل ڈفرینٹ ڈومینس میں کام کرتا رہا. اس کے بعد جب میں میڈیا میں آیا تو ایسوسیٹ پروڈیوسر کے طور پر آیا. ایسوسیٹ پروڈیوسر کے طور پر جب میں نے جوائن کیا تھا دیٹ واز 2007. اور مجھے جو پراپر بریک, جو بڑا بریک جو ملا آن اسکرین, بریک فاسٹ شو والا, اس سے پہلے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتا رہا, لیکن جو بگ بریک ملا وہ ملا کب؟ 2019 میں. تو 7 سے 19 تک کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال. تو وہ 12 سال ایسوسیٹ پروڈیوسر سے پروڈیوسر سے سینئر پروڈیوسر پروڈکشنز کرتے رہے. دل میں خواہش رہتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے اسکرین پر آنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, کوششیں کرتے رہے آپ. تو 12 سال کی اسٹرگل ہے.
ایک دم سے پھر دیکھے نا کہ ایک دم سے تو نہیں، خیر اس کے پیچھے جو اسٹرگل سٹوری 12 سال کی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بس آج بیٹھ گئے آ کر اٹھ کے، تو انہیں نہیں پتا ہوتا، وہ نہیں پتا تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پیچھے جو 12 سال 15 سال کی اسٹرگل ہے وہ ہے موجود. اس اسٹرگل کو بہت سارے لوگ نہیں اگنورج کرتے. آپ کی سوسائٹی میں بہت ساری چیزوں کے لیے وہ پرابلم پہلے بھی تھی کہ جی میڈیا ہے، یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں نہیں جانا چاہیے، اور ظاہر ہے اس میں مسائل بھی ہیں، بالکل ہے، میں مانتا ہوں، اور میں کسی سے بھی اس پر کھل کے ڈیبیٹ کرنے ہم سے تو یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے جو مسائل میڈیا. اور یہ بہت سارے لوگ ہیں نہیں آپ اچھے ہونے چاہیے، وہ ٹھیک ہے آپ اچھے ہونے چاہیے، لیکن آپ روبوٹ نہیں ہیں. یہ مان لیں کہ آپ روبوٹ نہیں ہیں، جب آپ روبوٹ نہیں ہیں تو آپ کسی وقت بھی گر سکتے ہیں، یا گرایا جا سکتا ہے، گرایا جا سکتے ہیں. بالکل، آپ اگر خود بھی مضبوطی رکھیں جی تو آپ کو گرا دیا جاتا ہے. روبوٹ خود شاید سیدھا چلتا ہے، صحیح کہہ رہے تھے کہ انسان روبوٹ نہیں ہوتا، وہ گر بھی سکتا ہے، گر بھی سکتا ہے، گرایا بھی جا سکتا ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے ان یور اوپینین یہ بہت ایک ان ریئلسٹک اپروچ بن چکی ہے، یا ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن بن چکی ہے آج کل کے مردوں سے. اگین ہم ڈائنامکس کی بات کریں گے، بہت ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. آج سے 10 سال پہلے بھی دیکھیں تو بہت ڈفرینٹ تھیں چیزیں. اب ہم مینٹل ہیلتھ پہ بھی بات کر رہے ہیں، اب ہم لوگوں کی ویل بینگ پہ بھی بات کر رہے ہیں، اب ہم جینڈر گیپس پہ بھی بات کر رہے ہیں، ایکوالٹی پہ بات کر رہے ہیں. اس کے ہونے کے باوجود پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں کے مردوں سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان ریئلسٹک ہے، اور اب اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے، اوپنلی ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہونی چاہیے. آپ فیمنسٹ ہیں؟ میں آپ کو کیا لگتی ہوں؟ میں آپ کو گیس کرنے کے لیے بتا رہی ہوں. نہیں ہو سکتا ہے نہ ہو، میں تو پوچھ لیتا ہوں. دیکھیں جہاں پہ رائٹس کی بات آتی ہے نا تو پھر تو میں ہوں. رائٹس کی بات آتی ہے تو پھر میں ہوں. صحیح ہے. لیکن فیمنزم میں کیا ہے، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ اگر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں اس میں مردوں کے بھی حقوق شامل ہیں. ہاں بالکل. تو وہ میں فیمنزم ایک پورا جو ہے نا بس وہ جو ایک خاتون ہوں تو بس میں. میرا اگلا سوال آپ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر ڈنر پر جا رہی ہیں، کسی مرد کے ساتھ ہے، تو وہ پے کرے گا یا آپ پے کریں گے؟ میں نے تو بہت دفعہ خود پے کیا ہوا ہے. میں نے تو ایز اے گیسٹ انوائٹ کیا. پرابلم کیا ہوتا ہے، ہاں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر وہ جو بہت ساری خواتین یا بہت سارا خاص جو طبقہ ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے رائٹس بھی ہمیں دو اور پے بھی تم کرو، پیمنٹ بھی تم کرو. تو یہ تو ان ریئلسٹک اپروچ، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. تو رائٹس ہم آپ کو دیں گے لیکن بس میں پھر سیٹ مجھے بھی دے دینا بھائی. تو یہ تو پھر کنفیوژن ہوئی نا. یہ کنفیوژن ہے، ہم ایک کنفیوزڈ معاشرے میں رہ رہے ہیں، کنفیوزڈ دنیا میں رہ رہے ہیں. ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہم جو ہے وہ عربوں سے لے کے بیٹھے ہوئے اسلام نہیں، اوورآل دنیا میں مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے، یہ ساری دنیا کا یہی مسئلہ ہے اس وقت. اس ٹاپک ویسٹ میں جتنی بڑی کنفیوژن اس وقت ہے وہ تو خیر کسی اور ہی طرف چلے گئے. بالکل. کیا بات، اور وہ کنفیوز کرتے ہیں اور ہم کنفیوز ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز لکھی ہوئی کھلی ہوئی ہمارے یہاں وانابیز بیٹھے ہوئے کنفیوز کرنے کے لیے. ویسے وانابیز ہیں، اوہ کمال وانابیز، ان کو کہنے کی دیر ہے اور وہ سب فوراً شروع ہو جاتے ہیں، ایک مینیفیسٹو بنا دیتے ہیں. بالکل. تو ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ہم نے نقالی میں اپنا نقصان کیا، عقل سے کام نہیں لیا. عقل سے کام نہیں لیا. ہمارے پاس رولز ہیں، ہر چیز بہت ایزی کھل کر دی ہوئی ہے، بہت سمپل ہے. لیکن ہم جب اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند اور بہت زیادہ نقال بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر پروگریسو انوائرمنٹ کی طرف جانا، میرے خیال سے اس میں بھی بہت زیادہ باؤنڈریز ہیں جو ہم چھوڑ رہے ہیں. ہاں بالکل. جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بام پھٹتا جا رہا ہے اور ہم اس کے نقصانات، اور اب ایسے بام مزید پھٹنے ہیں کہ جس کے بارے میں بس تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایک اور چیز جو آج کل بہت زیادہ ان ہوئی ہوئی ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بھی، اینکرز کے اوپر بھی یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ شاید اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ایک گلٹ ہے. ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ جی میڈیا میں جو کام کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی، ٹھیک ہے، یا یہ کام صحیح نہیں ہے، وہ بندہ صحیح نہیں ہے، وہ بندہ صحیح نہیں ہے، یا وہ جو بھی کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جس نے سب کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. تو ایک انر گلٹ ہر شخص لے کے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ ایک ٹی وی ایکٹر ہے، وہ سنگر ہے، وہ اینکر ہے. تو وہ ان میں سے دیکھا ہے میں نے کہ ہر طبقے میں سے ایک بندے نے اپنے حصے کا پارٹ پورا کرنے کے لیے وہ اسلام کا سہارا لے لیتے ہیں، کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جو بجائے ان کے حق میں جانے کے ان کے اگینسٹ چلی جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے اینکر صاحب ہیں جو رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور وہ انڈر فائر آئے ہیں اپنی کچھ، اچھا تو انہوں نے کچھ اچھا توہین رسالت کے حوالے سے کچھ بات چل رہی تھی. اور انہوں نے کافی فیمس ایکٹر بھی ہیں اور وہ آج کل رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. تو انہوں نے جس بات میں آ کے ٹھیک ٹھاک ایک تقریر کر ڈالی جس میں انہوں نے سر تن سے جدا کرنے کی جو ہے وہ بات کہہ دی. اور اس کے بعد سے وہ انڈر فائر ہے. وہ تو ایک ہفتہ ہو گیا یہ چیز. تو کتنا آؤٹ ڈیٹڈ چل رہا ہوں. آپ ٹویٹر نہیں یوز کرتے؟ نہیں میں کرتا ہوں لیکن بس یہ نہیں. آج کل جو میڈیم ہے نا آپ کا صحیح اوتھینٹک اور نان اوتھینٹک دونوں انفارمیشن کا ٹویٹر ہے.
تو وہ اس پہ کافی انڈر فائر ہیں. دس از ون آف دی ایگزامپل. اوکے اوکے. ہاں, ہماری کچھ خواتین جنہوں نے ایسی باتیں کہہ دی, ہماری ایکٹریسز, میوزیشینز ہو گئے, ایون اینکرز ہو گئے, ہر کوئی ایک گلٹ لے کے بیٹھا, اس کو چھپانے کے لیے تھوڑا سا اسلام کا سہارا لے لیتا ہے. یو بینگ این اینکر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ذمہ داری بنتی ہے لفظوں کا صحیح چناؤ کرنے میں, کانسیپٹس کا صحیح استعمال کرنے میں, یا فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ آپ کچھ بھی ہے بس کہہ دیں؟ دیکھیے ذاتی طور پر تو میں مکمل فریڈم آف اسپیچ کا قائل ہوں ذاتی طور پر, لیکن دنیا میں جب میں دیکھتا ہوں تو کہیں بھی فریڈم آف اسپیچ مجھے نظر نہیں آتا ہے. آپ ویسٹ میں چلے جائیں, بہت ساری چیزیں آپ نہیں کہہ سکتے. آپ آج امریکہ میں جا کے اسامہ بن لادن کے بارے میں پازیٹیو باتیں کرنا شروع کر دیں تو وہ برداشت کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. تو ہٹلر کا نام لینا سب سے بڑا جرم ہے. بالکل بالکل. آپ وہاں جا کر آج LGBT کو برا کہنا شروع کر دیں, برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو ان کے یہاں بھی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہمارے یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی جن کے بارے میں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. میں پرسنلی یہ مانتا ہوں کہ بھائی فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے, مکمل فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے, اور دونوں سائڈس کے اوپینینز آنے چاہیے. وہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ تک ہی رہے, وہ بدماشی اسپیچ نہ بنے, فریڈم ٹو کل نہ بن جائے. بالکل. تو یہ چیز میرا ذاتی ماننا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب رہی بات آپ کے سوال کی کہ میڈیا پر کیا ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں کیا اپنے لفظوں کے بارے میں سوچنا چاہیے یا نہیں. اب دیکھیں, ہم میڈیا پر جب بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی, تو وہ ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. کوئی مجھ سے اس کی ایکسپلینیشن تو لے نہیں رہا ہوتا, میں نے جو بات کہہ دی وہ کہہ دی. صحیح. تو چونکہ ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کون دیکھ رہا ہے اور اس کو کیا سمجھ رہا ہے اور اس سے وہ کیا مطلب لے کے کیا عمل کر رہا ہے. نمبر ون. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز, چیزوں کو سمپل رکھنا ہے ہم نے. کمپلیکیٹڈ چیزیں, یہ وہ جس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہیں کہ بھائی مار دو, یہ کر دو, وہ کر دو, ٹھیک ہے, ہم جذبات میں آگے بہت ساری چیزیں کہہ جاتے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ غلط ہو سکتا ہے. اور ہوا ہے اپنے ماضی میں بہت ساری ایسی مثالیں, بالکل بہت ساری مثالیں ہیں ایسی. تو اسی لیے یہ ایسے ایریاز ہیں کہ جس کے اوپر آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوگی. دیکھیں, اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں اپنا ایک ایکسٹریم اوپینین دینا ہے تو وہ ایکسٹریم اوپینین دینے کا امپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تو صرف اوپینین کی حد تک وہ بات کر رہے ہو, کوئی اور جا کر اس پر امپلیمنٹیشن کر دے گا تو وہ نقصان ہوگا. اور وہ ٹریگر کہاں سے ہوا ہوگا؟ آپ کی بات سے ہوا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ ٹریگر نہ ہو, یہ کوشش ہونی چاہیے. پھر اس میں ٹریننگ کا کس حد تک امپیکٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ ہو بھی تو بھی بڑے بڑے لوگوں نے غلطیاں کی, کر جاتے ہیں. انسان روبوٹ تو نہیں ہے نا. آج کا جو مدعا آج کا روبوٹ نہیں ہے, انسان روبوٹ نہیں ہے. انسان چاہے کتنی بھی ٹریننگ کروا لیں. دیکھیں سوئمر جو ہے, جتنا بھی بڑا پرفیکٹ سوئمر ہوگا وہ بھی ڈوب سکتا ہے, ڈوب سکتا ہے. جنگ میں آپ جتنی بھی پریپریشن کے ساتھ جائیں آپ مر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ نہیں ہو سکتا, گارنٹی نہیں ہو سکتی. بالکل, یہ وہی اسی پر آ رہا ہوں میں بار بار آپ کو لے کر کہ چاہے کتنا بھی پرفیکٹ ہیومن بینگ ہونا اس کو سب اچھا چاہیے, بہت بہترین ہونا چاہیے, لیکن غلطی کر سکتا ہے. ابھی دوسری بات ہے اسکرین کا, کیمرہ کا, آپ کے اپنے اس وقت جو رول آپ کا ہوتا ہے اس کا اتنا پریشر ہوتا ہے. آپ کو بھی معلوم ہے کیمرہ آن ہوتا ہے, آپ جتنے بھی پریپیئرڈ بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کی انگزائٹی اس وقت جو آتی ہے نا, دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ تو بالکل ایفرٹ لیس کر رہے ہیں. بالکل, یہ کنٹرول آپ کو اپنی زندگی میں اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے 24 گھنٹے. جب 24 گھنٹے آپ اپنے اوپر ایک کنٹرول رکھیں گے تو پھر آپ چاہے کیمرہ آن ہو یا کیمرہ آف ہو, وہ کنٹرول آپ کے اندر رہے گا. اس میں پھر بھی غلطی کا چانس منیمم ہو سکتا ہے, منیمائز کرنا ہے آپ نے. کم از کم اتنی بڑی تو نہیں ہوگی نا کہ وہ پورا ایک فساد کریٹ کر دے معاشرے میں. ایک چھوٹی سی ادھر ایک چنگاری کافی ہوتی ہے جنگل میں آگ پھیلانے کے لیے, تو وہ چنگاریوں سے بچنا ضروری ہے. اور پھر زبان کی چنگاری تو پھر زیادہ, دیکھیں وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ تلوار کا زخم بھر سکتا ہے, زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں مار مور کے بس فیصلہ کر لو, کہو مت کسی کو کچھ. صحیح. ایک چھوٹا سا فیز آیا تھا آپ پہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کا, اور وہ بھی آئی تھنک 2018, 17, 19 کی بات تھی. مطلب کچھ ایسا بہت ہی کم عرصے کے لیے. کب سٹارٹ کیا اور کیوں چھوڑا, کیا کہانی تھی اس کے پیچھے؟ وہ 2-4 مرتبہ میں نے کیا ایکسپیرینس لینے کے لیے. وہ ایکسپیرینس میں نے لیا, پھر میں نے یہ دیکھا کہ ایک تو اسٹینڈ اپ کامیڈی کی دنیا میں بہت زیادہ بےہودگی آ گئی. یہ تو ہے. تو وہ چیز میں نہیں کر سکتا ہوں.
اور میں کھڑے ہو کے یہ سب چیزیں. ہاں مطلب کہیں پر بھی آپ بےہودگی نہ کریں, مطلب اسپیسیفکلی جو چیز نہیں کر سکتا میں, منع ہے جو چیز کی یار یہ نہ کرو تو یہ نہیں ہونی چاہیے. تو میرا ڈرائی جوکس آج کل لوگ سمجھتے نہیں, ان پہ ہنستے نہیں ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ لوگوں کا اپنا ہے. اور بےہودہ چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے سب سے زیادہ آسان ہے کسی کو ہنسانے کے لیے کہ آپ کوئی بےہودہ بات کر دیں تو وہ لوگ ہنس لیں گے. تو اس میں کوئی آپ کے انٹلیکچوئل اس میں وہ جس کو آپ کہتے ہیں تھاٹ پروسیس تو نہیں لگتا ہے. تو کوئی بھی بےہودہ بات آپ نے کچھ بھی کر لی, چلو جی لوگ ہنسنا شروع ہو گئے. تو وہ میں کر نہیں سکتا تھا. پھر مجھے جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا مزہ بھی ایسے نہیں آیا. پھر میری بیگم نے کہا یار یہ کام مزے کا بھی نہیں لگ رہا ہے, تو اس نے کہا یہ کام ایسے بیگم کے کہنے پہ چھوڑ دیا ہے. چلو ٹھیک ہے صحیح ہے, اور کیا سپریم کمانڈ کے کہنے پہ چھوڑ دیا. بالکل تو نہ نہیں کر سکتے ہیں, ہونا بھی نہیں چاہیے, ورنہ دروازہ نہیں کھلنا تھا گھر کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سارے مطلب تقریباً سارے ہی کام مشورے سے کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی مجھے آفر ہوتی ہے, تو پھر میں دیکھتا ہوں مجھے کہیں کوئی اس میں ڈاؤٹ لگ رہا ہوتا ہے, تو پھر میں ڈسکس کرتا ہوں. اس سے وہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں, صحیح ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں یہ پرابلمس ہے. تو ٹھیک ہے چلو صحیح ہے, پیسے آ رہے ہیں اس کے اندر, اچھی بات ہے. نہیں پیسے نہیں چاہیے, یہ گڑبڑ ہے. اچھا ٹھیک ہے گڑبڑ ہے تو ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ہمارے آئی تھنک کہ معاشرے کی بیوٹی بھی یہی ہے کہ ہم ایک خود غرض معاشرہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ جن جن لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں ہم ان کا بھی خیال رکھتے ہیں, ان کی بھی ان کا خیال ہی رکھنا چاہیے. بالکل عزت, ان کی کیا نیڈس ہیں. ایسے جانور بھی اپنے گروہ کا یا اپنے گھر والوں کا جو ان کا فیملی ہے اس کا خیال رکھتے ہیں, تو ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خیال رکھیں ان سب. بعض اوقات انہی مشوروں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کام آپ کے لیے نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں میں تو کر لوں گا بہت آرام سے, لیکن آپ کو ایک ایکسٹرنل ویو جب ملتا ہے نا کہ نہیں یو انفٹ, بہت ساری چیزوں کی ویلیڈیشن ہو جاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کر لو, جس میں آپ ڈر رہے ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جن سے آپ کو بچنا چاہیے آپ بچ جاتے ہیں. بالکل صحیح, تو یہ بہت ضروری ہے. تو یہ تو میرے خیال سے بڑا ایک خوبصورت سا آپ نے ایک ہمارے جو ملک کے بھائی جان ہیں ان کو ایک مشورہ دیا کہ بیگمات کو جو ہے وہ ان چیزوں میں شامل کیا جائے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں کامن ہے یہ کہ فیصلے کر لیتے ہیں خود ہی, بڑے ہوں چھوٹے ہوں, بچے کے معاملے میں, اپنے معاملے میں, موو کرنے کے. بیگم بیچاری کا صرف کام ہے, مطلب میں بینگ اے فیمنسٹ نہیں, میں ایک ریئلسٹک اپروچ رکھتے ہوئے بتا رہی ہوں کہ اس کا کام ہے گول روٹی دے دے بس ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اس کے لیے گھر لائے ہیں. لاجیکلی سوچیں کہ آپ نے ایک انسان کو اپنی زندگی میں شامل کیا, اور آپ نے اس انسان کا جو پورا جو کام ہے وہ کیا ڈیفائن کیا ہے کہ تمہارا کام صرف کچن ہے, جینڈر رول جیسے کہتے ہیں, یا تمہارا کام صرف جو ہے وہ کپڑے دھونا ہے, بچے سنبھالنا ہے. تو اچھا بچے سنبھالنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے یہ, اور وہ اس کو دے دیا, تو وہ تو دے دیا, تو اس میں کوئی کیپیبلٹی ہے جب ہی دیا ہے نا. لیکن اپریسیشن ہی نہیں ہے. اپریسیشن ہونی چاہیے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ کام اس کو نہیں دینا چاہیے. تو جو بچے سنبھال سکتی ہے وہ فیصلے بھی تو کر سکتی ہے, فیصلہ دینے میں مدد دے سکتی ہے. فیصلہ تو خیر ایک دنیا کی یہ مطلب کسی بھی ریلیشن شپ میں بنیادی چیز ہے, لیکن ویسے جینڈر رولز ہمیں دیے ہوئے ہیں. مطلب ہمارے ریلیجن کو اگر اسٹڈی کر لیں تو مجھے یہ کام دیا ہوا ہے کہ تم نے جا کے باہر جا کے کمانا ہے, اور میری بیوی جو کمائے گی وہ اس کا ہے, اس میں سے میں ایک چیز بھی 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا, چاہے وہ 10 لاکھ روپے کما رہے ہو. تو میں اگر یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ میرے پر ظلم ہے کہ میں جو کماؤں گا وہ میں اپنی بیوی کو بھی دوں گا, اپنی ماں کو بھی دوں گا, اپنے باپ کو بھی دوں گا, تو یہ ظلم نہیں ہے مجھ پر. لیکن آپ پھر بھی فیصلہ تو کر رہے ہیں, فیصلہ تو کریں, وہ اپنا رول بھی اپنا فیصلے چھوڑو, میں کما رہا ہوں, مجھے جا کے روزانہ باس کی جھڑکیاں سننی پڑتی ہیں بھائی, اور محنت کرنی پڑتی ہے. ابھی رہنے دو, ابھی پہلے میرا رکھیے, ابھی پہلے ایک میری زندگی کو ڈسکس کریں. پرابلم ہے نا میرے لیے, بالکل, حالانکہ اور یہ ریلیجن نے مجھے رول دیا ہے تو میں اسے ڈس ایگری نہیں کر سکتا, مجھے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو رول مجھے دیا گیا ہے وہ مجھے اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے, اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ مجھ پر ڈالی گئی ہے, تو مجھے اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے, نمبر 1. اور اسی ریلیجن نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ تم دونوں لائف پارٹنر ہو, اور پارٹنر کا مطلب یہ ہے کہ پارٹنرز مشورہ کر کے چلتے ہیں, ساتھ چلیں گے. بالکل. تو وہ جو پارٹنر ہے وہ مشورہ بھی دے گا مجھے, اس کی بات صحیح ہوگی تو میں اس پہ عمل بھی کروں گا, اس کی بات صحیح نہیں لگے گی تو ہم ڈسکشن بھی کریں گے, ڈسکشن کرنے کے بعد جو چیز صحیح لگ رہی ہوگی ہم دونوں کو مل کر وہ ہم کر لیں گے. لیکن اس پارٹنر کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے دنیا سے ادھر سے ادھر ہو جائے, خاتون پیسے نہیں دے گی, اسے نہیں دینا ہے. وہ دے گی تو اس کی ایک مطلب احسان ہے, اس کا ایک ایکسیلنس آف بیہیویئر ہے, تو وہ اچھی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں پر کیپٹلزم نے, یا جو ہمارا اکنامک سسٹم ہے اس نے, جو کنزیومرزم ہے اس نے یہ رول اس کو دے دیا ہے. اب آپ کو وہ رول چاہیے تو لے لیں, میرا فائدہ ہے اس میں, میرا فائدہ ہے ویسے اس میں کہ میں اپنے لیے کماؤں اور وہ اپنے لیے کمائے,
بالکل ایسا ہی ہے. میرا فائدہ ہے لیکن مجھے ریلیجن نے منع کیا ہوا ہے تو میں کہہ نہیں سکتا. تو اس لیے میں ایکویلٹی کا تو مکمل طور پہ مخالف ہوں. مرد اور عورت ایکول نہیں ہے, نہ ایکول ہو سکتے. عورت گریٹر ہے, وہ گریٹر رہے گی. اسے آپ کہتے ہیں ایکول کر دو, نیچے لے آؤ, وہ میں نہیں کر سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. اچھا, اس سے مشورہ لینا, ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ نے دو ٹائپس کے بینگز بنائے نا, ایک آدمی بنایا ایک عورت بنائی. دونوں کے برینز الگ الگ ہیں. لیفٹ برین اور رائٹ برین سائنس نے سارا دریافت کیا ہوا ہے, بتا دیا ہے. تو کچھ برینز کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں, کچھ مردوں کے برینز میں کچھ کوالٹیز ہیں, وہ میتھس, انالیٹیکل اور یہ اس طرح کی چیزوں میں زیادہ ہوتے ہیں. عورتیں جو ان کی ایموشنل سائڈ زیادہ پاورفل ہوتی ہے. تو جس کی چونکہ محبت ایک ایموشنل چیز ہے, تو اولاد کی پرورش میں محبت کا عنصر زیادہ ہے, تو اسی لیے اس کو یہ رول دیا گیا ہے. صحیح, پالنا ہم نے بھی ہے, جتنا اس کے اندر ہو سکے ضروری ہے. فائنینشیل بٹ آپ کی زیادہ ہوگی, وہ میری زیادہ کر دی تو یہ اس کی زیادہ کر دی. اب کسی کو اعتراض ہے کہ نہیں بھائی برابر کرو, ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ کو جو کرنا ہے کریں, میں زبردستی تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ چیز جو ہے وہ بائی ڈیزائن ایسی ہے. آپ ڈیزائن کو چینج کرنا چاہیں, اٹس اپ ٹو یو. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جب وہ ایک اتنا امپورٹنٹ کام کر سکتی ہے, اگین ایفرٹلیسلی نہیں, بٹ لیکن دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ جی 4 بچے ہیں, 5 بچے ہیں, تو وہ بھی اسی طرح پل رہے ہیں جیسے ایک بچہ پل رہا ہے. جیسے ہم 5 بہن بھائی تھے, ہم سب کی ڈفرینٹ نیڈس تھیں. صبح ناشتے کی ٹیبل پہ کسی کے لیے پراٹھا بن رہا ہے, کسی کے لیے بریڈ ہو رہی ہے, اور امی لگی نہیں ہے سب کے لیے. ناؤ شی از اوور 70 اور ابھی بھی وہ ہم ایسے ٹریٹ کرتی ہیں جیسے ہم چھوٹے بچے ہیں, اور وہ ہمارے کھانے پینے کے لیے وہ سمجھتی ہیں ابھی تک ان کا پالنے والی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود دیٹ از لو. تو اس اتنی ریئلائزیشن جب اب آ چکی ہے اس رول کے حوالے سے, تو پھر وہ ریئلائزیشن اس میں کیوں نہیں ڈالی جاتی کہ وہ فیصلے بھی کر سکتی ہے, اس کا حق ہے, چاہے وہ اپنے لیے کرے, چاہے وہ بچوں کے لیے کرے, یا وہ ایون ہم ملکی سیاست میں بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین جو فیصلے ہمیشہ ڈسکشن سے ہونے چاہیے. بالکل, لیکن ڈسکشن کا پارٹ بھی ان کو جس طرح سے بنایا جاتا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان کو کاٹا جاتا ہے, ان کی رائے کو بالکل ڈیفائی کر دیا جاتا ہے. 100% غلط ہے, 200% غلط ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے اس طرح. لیکن ایک نارمل جو ویژن بنا ہوا ہے نا ہمارے ہاں, وہ یہی ہے. تو وہ چینج کیسے ہوگا؟ بتائیے آپ. سمپل طریقہ کار ہے, میں جب چینج ہوں گا, ہم بدلیں گے تو ملک بدلے گا, معاشرہ بدلے گا نا. ہم کہتے ہیں ساری دنیا بدل جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو شروع کرنا پڑے گا اپنے سرکل آف انفلوئنس سے. آپ کا سرکل آف انفلوئنس یا آپ کا سرکل آف کنسرن کیا ہے, جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں. میں اپنے والد کو چینج کر سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں چینج کر سکتا. میں اپنی والدہ کو چینج کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. میں کس کو چینج کر سکتا ہوں؟ پہلا چیز ہے نا کہ ہم پہلے اپنے آپ کو چینج کروں گا, اس کے بعد میں تربیت کس کی کروں گا؟ اپنی اولاد کی. بالکل, سب سے قریبی جو ہے وہ بیگم بھی ہو سکتی ہے. مطلب وہی جو آپ کا جو بیسک امیجیٹ فیملی ہے, آپ اس کو چینج کریں گے, آہستہ 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 چینج ہوگا. ہم اگر یہ سوچیں گے کہ یوں چٹکی بجاتے ہوئے سب چینج ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی جب آپ مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے اب آپ کی بات سن کے مجھے بہت اچھا لگا. ساری باتیں سن کے اچھا لگا, بڑا یقین ہے ویسے آپ کو. مجھے بھی اس قسم کا جو کانفیڈنس چاہیے, وہ دوسری زبان میں کہتے ہیں نا, یہ والا سستا کانفیڈنس چاہیے, یہ والا کانفیڈنس بالکل یہ مجھے بھی کرنا ہے. لیکن نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی باتوں سے مجھے تو بہت زیادہ خوشی بھی مل رہی ہے سن کر کہ ہمارے ہاں جو مرد حضرات ہیں وہ یہ سوچ بھی رکھتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ یہ سوچ نہیں رکھتے. اس کی وجہ سے میرے خیال سے کہ یہ گراؤنڈ, ایک تو گراؤنڈ لیول پہ اس پہ کام ہونا چاہیے, دوسرا میرے خیال سے میڈیا, چونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, اسپیچ سے ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ ہم لوگ اوپینین کر سکتے ہیں, کرافٹ کر سکتے ہیں. تو ان ٹاپکس پہ میرے خیال سے بہت زیادہ بات ہمارے شوز میں, ہمارے پلیٹ فارمس پہ بھی ہونی چاہیے, کہ تاکہ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں کہ ہاں یہ نارملائز ہو رہی ہے. لیکن میرا تو سمپل ماننا یہ ہے کہ انسان جو ہے جس بھی لیول پر پہنچتا ہے, اس میں 2-3 گروپس ہیں لوگوں کے, ان کا بڑا رول ہوتا ہے. ایک تو اس کے ماں باپ کا رول ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ, یہ ایک گروپ آف پیپل ہو گیا. دوسرا اس کے دوست ساتھی, جو صحبت جس کو ہم کہتے ہیں وہ. تیسرا آپ کے اسپاؤس کا. بالکل, یہ تینوں رول اگر آپ کو سپورٹ کرنے والے ہیں, مطلب لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتے ہوئے میں نے دیکھی ہے کہ ان کی بیوی جو تھی وہ بہت زیادہ نیگنگ کرنے والی, ہر وقت تنگ کرنے والی, ہر وقت چڑچڑی رہنے والی. اس طرح ہر انسان میں پرابلمز ہوتی ہیں. بہت سارے مردوں میں بھی پرابلم ہوتا ہے, تو بہت سارے خواتین میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو میں نے ان لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتے ہوئے دیکھی. اچھا بھلا انسان جو کہ زندگی میں بہت بہترین اچیور, سب کچھ صحیح چل رہا تھا, شادی ہوئی اس کے ساتھ وہ نہیں بن پائی, اس کی بیوی کی. اچھا, اور ہم جب ایز اے تھرڈ پرسن اینالائز کرتے ہیں
تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ٹیلنٹڈ خاتون اس کو کوئی ایسا شخص مل گیا کہ جس نے صرف اس کو سپریس کیا, وہ عورت برباد ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ مرد جو کہ بہت زیادہ فلرش کر رہا تھا اپنے کیریئر میں, اپنے کاموں میں, ہر چیز میں, اس کے ساتھ ایک ایسا پارٹنر جڑ گیا جو کہ صرف اور صرف کمپلیننگ کرنے والا, ٹاکسک, اس کی زندگی برباد ہو گئی. ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ چیز اگر آپ کو یہ 3 گروپس لوگوں کے اچھے مل جائیں, مینٹورز شامل کر لیں اس کے اندر آپ, چوتھا گروپ, یہ اگر آپ کو اچھے مل جائیں تو زندگی بن جائے گی. ان میں سے کوئی ایک بھی ڈھیلا ہوگا تو آپ جس جگہ پر پہنچنے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں اس سے کم پہ ہی اچیو کریں گے. پھر صحیح. آپ اپنا ورک بیلنسڈ ورک لائف ہے اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ اس کو بیلنسڈ ہونا چاہیے؟ ہاں بلیو تو کرتا ہوں لیکن ہو نہیں سکتا. بالکل تھکاوٹ محسوس ہوتی ہوگی کہ بس یہ جو کام ہے یہ مینٹلی ایگزاسٹ کر دیتا ہے, اور لوگوں کو تو لگتا ہے کہ آپ نے بس 2 گھنٹے بولنا ہے اور بات چیت کرنی ہے, اور بس 2 مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو آپ صبح میں 2 گھنٹے شو کرتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو میرا دل چاہتا ہے کوئی چیز ہو, کوئی کونا مل جائے مجھے جس پہ جا کے میں سر ماروں, اس کا نہیں, اپنا وائلنس انسائٹ نہیں کرے. تو ظاہر ہے اس پورے کام کے لیے آپ کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں, وہ آپ کا پورا دل لے لیتا ہے. بالکل آپ خود سے انوالو ہوتے ہیں تو کرتے ہیں. مجھے بالکل اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا جی آپ کا اسکرپٹ کون لکھتا ہے, آپ کا کانٹینٹ کون بناتا ہے, یوں دیکھنا شروع کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ہم ایکٹرز ہیں کیا؟ ہم اینکرز ہیں یار. ریڈنگ تو نہیں خود کرنی سے ہے, کام کرنا پڑتا ہے, سارا کانٹینٹ خود سے لکھنا پڑتا ہے. جس ڈومین کے گیسٹ آ رہے ہیں آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, آپ نے پڑھا ہونا چاہیے, اس گیسٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. بالکل. ورنہ کبھی کبھی ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ آئی واز کمپلیٹلی بلینک اباؤٹ دا گیسٹ اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور مجھے پھر تھوڑا سا ان سے بات چیت کرنی پڑی آف کیمرا. ایسے ہی کون ہے آپ, اور یہ سب ہوتا ہے. بالکل مطلب, اور لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ ایک ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں یا آپ اگر کوئی کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ہر روز آپ سینچری نہیں بنا پائیں, 0 پہ بھی آؤٹ ہوں گے, کسی دن اچھا کسی دن برا, تو یہ ایسے ہی ہے. لیکن ایک کرکٹر جب میچ نہیں کھیل رہا ہوتا ہے تو کیا کر رہا ہوتا ہے, اس کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے, وہ ٹریننگ سے ذرا سا بھی ہٹے گا تو وہ فیل ہو جائے گا. تو ہمارا بھی یہی کام ہے, لیکن بیلنس مشکل ہے لیکن ہونا چاہیے. تو سپورٹ مل جاتی ہے گھر سے بھی اس حساب سے, وہ 100%, 200% سپورٹ. وہ اگر نہ ہو سپورٹ تو میں نہیں ہوں یہاں. پھر ہم آپ کو دیکھیں ہی نہ ٹی وی پہ. میں اس شو کے لیے جب کراچی سے اسلام آباد موو ہوا تھا تو میری بیوی نے مجھے کہا تھا کہ یس یو شوڈ گو فار اٹ, اٹ از این اپرچونٹی فار یو. اور ایک عورت کے لیے 3 بچوں کو سنبھالنا اکیلے یہ ایک مشکل ترین کام ہے. تو وہ اس نے کیا, اور جس طریقے سے کیا سلام ہے اس کو. تو اب اس کی اس مطلب سپورٹ کی وجہ سے ہی میں نے یہ کام کیا نا, اگر وہ نہ ہوتی سپورٹ تو پھر کیا. بالکل ایسا ہی. کیریئر بنانا اتنا آسان نہیں, اتنا آسان کیا, آسان ہے ہی نہیں سرے سے. ہاں بالکل. لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بس ٹیلنٹ ہے تو وہ ہو رہا ہے ان کے لیے آرام سے. میں اگر اینکر بن سکتا ہوں دنیا کا کوئی بھی شخص بن سکتا ہے. نہیں ایسے تو نہ کہے. ٹیلنٹ سے زیادہ قسمت بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے, محنت ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. لیکن ایسا ہے کہ وہ اگر اوپر والا جو ہے وہ مہربان ہوتا ہے آپ پر تو پھر وہ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے کھولتا ہے کہ وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. بالکل. پھر آپ کہتے ہیں کہ یار ایسا کیسے, یار یہ بھی بن گیا, یہ بھی بن گیا. وہ ایک رحمان بابا پشتو کے بڑے مشہور شاعر ہیں, تو ان کا ایک پشتو کا شعر, اس کا مطلب اس قسم کا ہے کہ ساری بات نصیب کی ہے, ورنہ میں نے بہت سارے شہزادوں کو فقیروں کی درگاہوں پہ دیکھا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ارے اسے کیا آتا ہے, کچھ نہیں آتا, لیکن وہ ایسے کما رہے ہوتے ہیں, اتنے لاکھوں کروڑوں روپے وہ کما رہے ہوتے ہیں, اور کئی ٹیلنٹڈ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کے لیے اتنا ہی لکھا گیا ہے, جس کو جتنا لکھ دیا گیا ہے اسے مل جائے گا. تو لیکن قابلیت اور محنت ضروری ہے, محنت تو ضروری ہے. مطلب ہمارے امتحان میں پین کبھی بھی خود نہیں لکھے گا, ہمیں یاد کرنا پڑے گا. ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے یار ایک چینل ہے اس کے تھرو ہی پہنچ کے آپ فلانی جگہ پہنچ سکتے ہیں. اب تو میرے خیال سے اتنی واسٹ آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں, اور کچھ نہیں تو یہ بات ہے آپ کے پاس اپنا یوٹیوب ہے, آپ کے پاس اپنا یہ موبائل فون ہے, آپ اس کے تھرو گرو کر سکتے ہیں. اب مشکل ہو گیا, کلٹر زیادہ ہے نا. ہاں یہ بھی ہے, ویسے ہر شخص یہ کام کر رہا ہے. فلٹر کرنا بہت مشکل ہو گیا. آپ کے لیے آپ کی USP ہونا بڑا ضروری ہے. آپ ایسا کیا الگ کر رہے ہیں, تو اب زیادہ مشکل ہو گیا ہے کام. پہلے ایکسیسیبلٹی مشکل تھی, اب کمپٹیشن جو ہے اس کی وجہ سے ٹف ہو گیا ہے معاملہ. لیکن اگین کوشش کرنے میں حرج تو نہیں. ہاں کوشش ضرور کریں. تو آپ کا کیا ارادہ آج کے بعد سے, کوئی کوشش کے حوالے سے آپ نے سوچا ہے اپنی کوئی اپنا ٹارگیٹس ہیں, میرے ٹارگیٹس ہیں بالکل. وہ ٹارگیٹس اچیو کرنے کے لیے
डिस्क्लोज नहीं करेंगे. हाँ, वक्त आने पे सारी दुनिया खुद ही देखेगी. बिल्कुल खुद ही देखेगी. ब्रांड, न्यू ब्रांड वैस मंगल वाला. हाँ नहीं, वो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं और उन लॉन्ग टर्म टारगेट्स को पूरा करने के लिए मैं कुछ मेहनत कर रहा होता हूँ, फिर पीछे जाता हूँ, फिर आगे जाता हूँ, फिर पीछे जाता हूँ, फिर आगे जाता हूँ. तो ये चीज़ें चल रही होती है और हर दफ़ा आप जब तक कुछ नया नहीं सोचेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, तो फिर तो आप फिर मर जाए. फिर क्या बात है जिंदा रहने का. ऐसा ही है अगर आप सब मैंने अचीव कर लिया तो. ऐसा ही है. अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है वो आपकी इस हवाले से नहीं रोबोट के हवाले से नहीं. हमने वो बिल्कुल उस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि इंसान रोबोट नहीं है, जिसकी वजह से आपने अगेन एक बहुत मैंने कन्विंस कर लिया आपको. लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में अभी भी नहीं किया जो खान साहब ने 3 मिनट और दे उस कंटेंट में भी, उसमें भी कन्विंस हो जाएंगे आप इंशाल्लाह. वो आपको पता है आजकल नबील कपूर के खिलाफ बड़ी कैंपेनें चल रही है, तो मैं नहीं चाहती कि अगला टारगेट आप बन जाए. वो भी उसने गलत मौके पर गलत बात की तो जाहिर है उस पर तो वो होना चाहिए. मतलब देखिए, अगर मर्द रोबोट्स नहीं तो फिर खवातीन भी ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है ना. नहीं है, बिल्कुल नहीं. इसमें ये तो मानना ही नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. मतलब ये बात तो तय है, कोई भी इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो ना रोबोट है ना ऑब्जेक्ट है. और अगर कोई आपको रोबोट समझ रहा है तो भी गलत कर रहा है, अगर कोई आपको ऑब्जेक्ट समझ के ट्रीट कर रहा है तो भी बहुत गलत कर रहा है. आप ह्यूमन. लेकिन अगर कोई अपने आप को रोबोट नहीं समझ रहा तो फिर अगेन वो इंसान समझे अपने आप को. इंसानों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है. हाँ, बहुत ज्यादा हैवी किस्म की जिम्मेदारी कि दूसरे की इज्जत करनी है, बाउंड्रीज जो है उन पे छलांग नहीं लगानी, हदूद में रहना है. वो सब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए. लेकिन ऐसा होता नहीं है. प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा नहीं होता है. चले हम आज अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को कहते हैं कि ऐसा ही होना होगा. प्लीज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना. मतलब कोशिश कीजिए. कहेंगे तो यही, अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि बेटा नेक बनो. होता है, उसकी बात सब 100% नहीं होती. कोशिश जरूर करनी आपको. बिल्कुल अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है, हत्तल इम्कान कोशिश करनी है, 100% से ज्यादा कोशिश करनी है. ठीक है, बिल्कुल सही. ये तालियां. अच्छा, जो आखिरी सवाल था वो ये था कि आपने कराची से यहाँ पर आप मूव हुए, आपको हिजरत की, और कराची में जो रहता है फिर उसका कहीं और दिल नहीं लगता. आपका इस्लामाबाद में अभी तक दिल लगा है या नहीं? आप सेट हुए या नहीं? और काम के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कराची बेहतर था या इस्लामाबाद? बहुत फ़र्क है कराची और इस्लामाबाद के काम में. कराची का वर्क एथिक्स, वर्क मोड बिल्कुल डिफरेंट है. कराची में जब हम किसी से कोई काम कहते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अब ये काम हो जाएगा मेरा जुमला ख़त्म होने से पहले, और वो होता भी है. यहाँ पर आप किसी से कोई काम कहते हैं वो अगले दिन सोचना शुरू करता है उस पर. उस वक्त वो कहते हैं इंशाल्लाह, जिसका हिडन मीनिंग है कि देख लेंगे. नहीं, वैसे भी अगर वो इंशाल्लाह ना भी कहे ना तो वो मोड ही ऐसा होता है, हाँ ठीक है, सही है, ये कर लेंगे. तो वो अगले दिन, अब वो सारा माशरा, सारा माहौल ही ऐसा है, तो हम तो तब्दील नहीं हो सकते. तो हमें अपने आप को जो है वो, मतलब हम उनको तब्दील नहीं कर सकते. तो फिर आपको तब्दील होना, तो हमें तब्दील होना पड़ता है कुछ. कि अब क्या करें भाई, ये हिल ही नहीं रही ये तब्दीली. लेकिन आप कराची जाते तो फिर क्या होता है वहाँ पे? फिर आपको ताना तो सुनने को मिलता होगा ना, इस्लामाबाद से आए हैं. फिर हम मोड अपना चेंज कर लेते हैं ना. शेप शिफ्टर है आप. शेप शिफ्टर हो जाते हैं, बिल्कुल. तो वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ के मोड, वहाँ ज्यादा मजा आता है, वो सारी चीजें हैपनिंग है. लेकिन यहाँ का एक अलग मिजाज है. वहाँ ठंडा मिठा यहाँ पे काम चल रहा होता है, चिल चल रहा है. लेकिन वैसे ओवरऑल एक अच्छी जगह है इस्लामाबाद भी, पीसफुल, काम, सीरीन. तो ये तो है इस्लामाबाद की खूबसूरती, फिर आपको कहीं और मिलती नहीं. आप सांस लेते हैं कराची में और सांस लेते हैं इस्लामाबाद, दोनों जगह का फर्क आपको साफ पता लग जाएगा. अच्छा, वैसे मुझे पर्सनली कराची बहुत पसंद है. मैं जितनी दफ़ा भी कराची गई हूँ, 2018 से जा रही हूँ ऑलमोस्ट एवरी ईयर, किसी ना किसी. क्या अच्छी बात लगती है आपको कराची? एक तो मुझे लोग, वहाँ के लोगों के हवाले से मुझे उनकी कमिटमेंट पसंद. ये आपने मेरे नाम लिए बगैर तारीफ की ना मेरी, ये बात अच्छी लगी. इस वजह से नहीं कह रही कि आप सामने, इस वजह से कह रही हूँ कि कराची के लोगों से, अगेन जैसे आप भी हैं, तो मेरा जो भी वो बड़े पाला जो पड़ा है ना, जो होते हैं, ये बात है, कमिटमेंट के पक्के हैं. ठीक है, अगर वो आपके दोस्त हैं और उनको पता चला है कि आप उनके शहर में, वो थके हारे हैं, वो रात का 1 बज रहा होगा, वो अपनी गाड़ी लेके आएंगे, अगर आप उनको ये बहाना मारेंगे. बीइंग इस्लामाबाद पिंडी के लोग, हमें पता है कि कैसे कटाना है किसी को, कि यार थक गए हैं, गाड़ी नहीं है, दूर है. वो आगे से अपने वो कराची की ज़बान में बात करते हुए कहते हैं कि आप नीचे आ जाएं, गेट पे आ जाएं, जहाँ भी हैं होटल में, हम आ रहे हैं. अच्छा, वो आपसे एक चीज़ ये भी पूछेंगे, आ गए हो, ठीक है, जाना कब है? हाँ पहला सवाल, ताकि उनको ये पता लग जाए कि अब मेरा विंडो जो है ना, टाइम फ्रेम मेरा ये है, उस दौरान मुझे आपके लिए 2 घंटे निकालने हैं, वो किसी भी तरीके से मैन्यूवर करके निकालने. मैं चंद घंटों के लिए भी गई हूँ ना जब कराची, जो कि मेरा हुआ एक्सपीरियंस. मुझे 2021 में नाइजीरिया जाना था, तो मेरी फ़्लाइट कराची से थी, और वो 7 घंटे का हमारा गैप था. रमादा होटल में हमारे बहुत अजीज़ हैं, और उन्होंने पूरा कराची का ग्रुप वहाँ पे बुलाया, उन्होंने पूरा हमारे लिए स्वीट बुक कराया. वहाँ पे 7 घंटे हम लोगों ने इकट्ठा गुजारे, क्योंकि उनको पता था कि नौशीन फिर पता नहीं कब आएगी.
اور ان کو پتہ چلنے کی دیر تھی کہ میں آ رہی ہوں, اور انہوں نے وہاں پہ ملنا ہے, انہوں نے, وہ آپ کے دوست ہیں تو بس دوست ہیں, ایک دفعہ بس بیچارے سیاست کی نظر ہو گئے ہیں, پولوشن کی نظر ہو گئے ہیں, وہ لوگ مردم شماری کی نظر ہو گئے ہیں. کیونکہ کراچی کی وائب از ڈفرینٹ, آپ وہاں جائیں نا, مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے جیسے آپ 90s میں گھوم رہے ہیں, وہی سرینٹی ہے وہاں پہ. پھر وہاں پہ سب سے بڑا ایج ہے کہ سمندر ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب لیویبل نہیں رہا ہے بہت ساری وجوہات کی. سیکیورٹی ایشوز تو واقعی بہت زیادہ, سیکیورٹی بھی, پولوشن بھی, شور بھی, انفراسٹرکچر بھی, ہر چیز کراچی کو برباد کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, اور یہ چیز دکھ دیتی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ابھی بھی خوبصورتی میں وہ کم نہیں ہے جو انفراسٹرکچر کسی زمانے میں اس کا تھا. ابھی بھی دیکھیں آپ, ایون زینب مارکیٹ دیکھیں, اوپر سر اٹھا کے دیکھیں, ٹھیک ہے, نیچے نہ دیکھیں, اوپر دیکھیں, تھوڑی سی بس محنت کرنے کی ضرورت, تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہ کوئی دے دے تو. اور وہاں کے اپنے لوگ حالانکہ اون کرتے ہیں, میں نے دیکھا کراچی کے اپنے لوگ اون کرتے ہیں, لیکن نہیں, کراچی کے اپنے لوگوں میں بھی بڑے مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں. ہم خود ہی وہاں پر جاتے ہیں تو پان کی پی کے تھوک رہے ہوتے ہیں نا, ہم خود ہی گندا کرتے ہیں کراچی کو, ہمارے اپنے اندر پرابلمز ہیں. ڈولمن مال کے باہر یہ چیز دیکھی میں نے کہا یار یہ چیز یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اسلام آباد میں اور باقی شہروں میں کیا فرق ہے. بالکل, تو بہت سارے مسائل ہمارے اپنے بھی ہیں. بینگ کراچی مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر بھی بہت ساری پرابلمز ہیں, اور میرے ساتھ بہت سارے مسائل مطلب کریٹ بھی کیے گئے ہیں, تو وہ اٹ گوز بوتھ ویز. لیکن اوور آل کراچی از لو, یہ تو ہے کراچی. میں باقی سٹیز میں بھی گئی ہوں پاکستان کی. ریسنٹلی میں کوئٹہ گئی ہوں, مجھے کوئٹہ بہت پسند آ رہا ہے, سیکنڈ میری ٹاپ لسٹ پہ کوئٹہ ہے. اگین آئی ڈیفائن سٹیز اکارڈنگ ٹو پیپل اور ان کا بیہیویئر, کیونکہ یہاں کے لوگوں کا بیہیویئر کیسا ہے اس حساب سے یہ سٹی ٹاپ پہ. خوبصورتی, انفراسٹرکچر, اب پاکستان میں شاید وہ ایک خواب بن کے رہ گیا, تو ہم اس کی تو بات ہی نہیں کرتے, ہم لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو لوگوں میں ٹاپ پر بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ سے اب جاتے جاتے اگین ایک چھوٹا سا میسج ضرور لینا چاہوں گی. بینگ این اینکر, آنے والے کوئی اس فیلڈ میں جو لوگ ہیں, بچے ہیں, بس یہی میسج ہے میرا. اس کے علاوہ اس پوڈ کاسٹ کا آپ نام بھی رکھ لیں, روبوٹ نہیں. گڈ, میں ریپلائی آل سے چینج کر کے نا نان روبوٹک, آپ نے کہا نا روبوٹ نہیں ہے, نان روبوٹک, بالکل یہ بھی اسے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگین آن اے سیریس نوٹ, آپ کیا کہنا چاہیں گے نئے اینکرز کو جو آنے والے ہیں, اس فیلڈ میں قدم رکھنے والے ہیں, اسپیشلی دا مین, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ آدمیوں کے لیے مشکل کام ہے یہ, اپرچونیٹی لینا بھی مشکل کام ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین کو میڈیا میں زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں, ان کے لیے زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, اپرچونیٹیز کریٹ بھی کی جاتی ہیں. وہ ان اپرچونیٹیز کو کریٹ کرنے والے بھی مرد ہی ہوتے ہیں, تو یہ مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آپ نے اگر اپنے دل میں آپ کے ایک چنگاری ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, تو بس پھر کود جائیں. وہ جو کودنے والا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا, وہ کر لیں. وہ جب آپ دیکھیں ایک ہی زندگی ہے, جب آپ پہنچیں گے کچھ 70-80 سال کی عمر ہو جائے گی آپ کی, پھر آپ پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ کے پاس دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ یہ میں نے ٹرائی نہیں کیا, اور ایک یہ کہ میں نے ٹرائی کر لیا. تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ آپ جب پیچھے دیکھیں تو آپ کہیں کہ ہاں میں نے ٹرائی کیا, یا ڈوب جائیں گے یا تیرنا سیکھ لیں گے, دونوں میں سے ایک چیز ہو جائے گی. بھائی گراؤنڈ میں اترو تو صحیح, ہار جاؤ گے کوئی بات نہیں, جذبہ ضروری ہے. صحیح, وہ جذبہ اگر آپ میں ہے تو بس آپ کامیاب ہیں. آپ چاہے ہاریں یا جیتیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر, وہ پیشن ہونا چاہیے. زبردست. اویس بھائی آپ کے ساتھ بات کر کے بہت مزہ آیا. کچھ پرانی یادیں بھی تازہ ہوئی ہماری, کیونکہ اویس بھائی کا اور ہمارا ساتھ جو ہے وہ 2019 سے ہے, جب ہم ٹی وی ہم نیوز نیا شروع ہوا تھا, اور بڑے مزے کے دن گزرے. اور اس کے بعد آپ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا کہ آپ کو انٹرویو کے لیے جو ہے وہ اپنے پوڈ کاسٹ پہ بلائیں گے, لیکن یہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے ایسے بات کی نا کہ کودو تو صحیح, تو ہم کودے, اور آج دیکھیے کہ ہم نے پوڈ کاسٹ کر لیا, صحیح کر لیا, بہترین کر لیا. تھینک یو سو مچ. لکنگ فارورڈ انشاءاللہ آپ کو گاہے بگاہے ہم جو ہے وہ بلاتے رہیں گے. آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں پھر کسی اچھے سے مہمان کے ساتھ ملیں گے اور ان سے اسی طرح مزیدار سی باتیں کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. رپلائی آل سے نوشین بخاری کی طرف سے. اللہ حافظ.